کی ذات کو نشانہ بناتا ہے، کبھی توحید آمیز خاصے بناتا ہے، ان کے ساتھے سے کھاتے ہوئے مثال دکھاتا ہے، کسی دہشت گردی سے رشتہ توڑنا چاہتا ہے، کبھی ان سے دانشور کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ دین پھیلا ہے، تلوار سے زور پھیلا ہے۔ دوستوں ایک ایسے ماحول میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بیان سنتے ہیں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دین پھیلا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیرت کے ساتھ سے پھیلا ہے، اخلاق و اخبار سے پھیلا ہے، محبت سے پھیلا ہے، ایثار سے پھیلا ہے، اور تلوار کے زور پر پھیلا ہوتا تلوار سے گر گئی ہے۔ سب سے بہت زیادہ چاہیے تھا کہ سب یہاں پر جمع ہوئے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، محبت کی چارائی ہے، محبت کی غلطی ہے، سمجھا گزر جائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سمجھانے کے لیے تمکین کا سہارا، واقعے کا سہارا، سیرت کا سہارا لیتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پورے ثوابت کرے انسانوں کو بلا رہے ہیں، یا بابا انسانوں کو اس کا حملہ ہو گیا، انسانوں کو اس کا حملہ ہو گیا، فائدہ یہی ہے، خریدنا یہی ہے، طریقہ یہی ہے، دستور یہی ہے، پتے والے چاروں طرف سے صفا کی چوٹی کے سامنے جمع ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں صفا کی چوٹی پر جنت کا پودا موجود ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں زندگی کے 40 سال تمہارے درمیان گزارے ہیں، آج تم سے کہوں اس پہاڑ کے پیچھے دشمن کا لشکر موجود ہے، میری بات پر یقین کر لو گے۔ چھوٹا سا سوال ہے، سادہ سا سوال ہے، زندگی کے 40 سال تمہارے درمیان گزارے ہیں، بچپن تم نے دیکھا ہے، جوانی تم نے دیکھی ہے، لڑکپن تم نے دیکھا ہے، تم نے دیکھی ہے، تمہاری نگاہوں سے کبھی جھوٹ دیکھا ہے، کبھی خیانت دیکھی ہے، کبھی خودغرضی دیکھی ہے، کبھی اللہ پسندی دیکھی ہے، کبھی رزق دیکھی ہے، کبھی خبر دیکھی ہے، کبھی لعنت دیکھی ہے، کبھی برائی دیکھی ہے۔ بھروسہ کرتے ہو میں کہوں بات پر یقین کر لو گے۔ تمہاری سب سامنے موجود ہے، ایک آدمی بائیں جانب سے کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے دشمن کا لشکر موجود ہے، تمہاری بات پر یقین کریں گے۔ پہلا آدمی بیٹھتا ہے، دوسرا آدمی کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے مجھے پہاڑ پر چڑھنے کا موقع مل جائے، اس کا دامن میری نگاہوں کو نظر آنے لگے، پہاڑ پر دامن سے دشمن کا لشکر نظر نہ آتا ہو، لیکن میرے ساتھ سنیں تمہاری زبان کہہ رہی ہو دشمن کا لشکر پہاڑ کے دامن میں موجود ہے، میں سمجھوں گا میری آنکھ جھوٹ دے رہی ہے، اس لیے چوڑوں نے بتایا ہے جھوٹ نہیں بول سکتی، خیالات نہیں کر سکتی، دھوکہ نہیں دے سکتی، وہ شان گواہی ہے، سیرت کردار کی گواہی ہے۔ اس کے بارے میں یاد فرمایا تھا ہم نے آپ کو بلند مرتبے پر فائز فرمایا ہے۔ لیکن جب یہ واقعہ میں سنتا ہوں، یہ واقعہ جب پڑھتا ہوں، اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھتا ہوں
لیے جاتا ہے کہ اپنی سیرت کو تبدیل کر لیا جائے، اپنی تصویر کو بنایا جائے، اسی تصویر کو بنایا جائے. یہی طریقہ تعبیر کا طریقہ ہے، یہی کا طریقہ ہے. لیکن بات آگے بتاتا ہوں کہ چھوٹا سا سوال، یہ زیادہ سا سوال ایک سیرت دار کو جب یہ واقعہ بیان کیا اس نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹا سا سوال کیا، آپ کو اپنی زندگی سے 40 سالوں میں سفید چادر انسانوں کے سامنے لہرائی، انسانوں سے پوچھا، انسانوں کو سفید چادر کوئی انصاف دکھائی دیتا ہے، کوئی چھپا نظر آتا ہے، کوئی چھوٹا سا کیا نظر آتا ہے. قسم چاند کے چہرے پر داغ ہو سکتا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بالکل بے داغ ہے. اور میرے دوستوں پھیلا کہتے وہ کہتے ہیں تلوار کے زور سے پھیلا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں چلے جا رہے ہیں. پوری عورت مساجد پر بڑا بھاری سامان رکھے قدم نہیں اٹھ رہے، چلا نہیں جا رہا، آگے نہیں بڑھ پا رہی. آپ اس کے پاس پہنچ جاتے ہیں، کہتے ہیں اماں تیرے کاندھے پر بڑا بھاری سامان ہے، اماں یہ سامان تیرے کاندھے پر رکھے. سامان اپنے کاندھے پر لے لیتے ہیں، پوچھتے ہیں اماں کہاں جا رہی ہے؟ کہتی ہے بیٹا شہر چھوڑ رہی ہوں، جنگل جا رہی ہوں. آپ کہتے ہیں اماں جنگل سے شہر آ رہے ہیں، تم شہر سے جنگل جا رہے ہیں. کہتی ہے